حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ اللہ کی سوانح عمری کی رپورٹ دیکھیے۔ ابتدائی حالات۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ضلع اٹک کے ایک گاؤں نیگا کلاں میں ایک زمیندار گھرانے میں 22 نومبر 1966 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام لال خان ہے، آپ کا ایک بھائی جس کا نام امیر حسین ہے اور 4 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال 2008 میں ہوا اور والدہ کا 2010 میں انتقال ہوا۔ تعلیمی سفر۔ آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھی تھی اور 8 سال کی عمر میں ضلع جہلم کی طرف طلب علم دین کے لیے رخت سفر باندھا اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب سے حفظ قرآن شروع کیا۔ آپ نے 4 سال کے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ پھر آپ نے ضلع گجرات کے قصبے دینا میں 2 سال قرأت کورس کیا۔ 14 سال کی عمر میں لاہور تعلیم کے لیے آئے۔ 1988 کو آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا۔ آپ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ختم نبوت و ناموس رسالت تحریک چلانے کی وجہ سے آپ نے نوکری چھوڑ دی اور یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطابت کرتے رہے اور ساری زندگی مشاہرہ صرف 15,000 لیتے رہے۔ رشتہ ازدواج۔ آپ کی شادی اپنی چچا بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑے صاحبزادے کا نام حافظ سعد حسین رضوی اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حافظ انس حسین رضوی ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے حافظ قرآن اور درس نظامی عالم کورس کیا ہوا ہے۔ اقبال سے عشق کی وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم درسی کتب کے علاوہ جن کتب کا مطالعہ کرتا تھا ان میں ڈاکٹر اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست تھا۔ 1988 میں کلیات اقبال خرید لی تھی اور 9 عمری میں ہی اس قلندر شاعر کا افعال کا مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اقبال کے کلام کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کے استاد مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ کو پڑھا اور ان کے بیشتر کلام کو ازبر یاد کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال، مولانا روم اور اعلیٰ حضرات فاضل بریلوی کی شاعری نے بہت زیادہ متاثر کیا اور یہ حضرات عشق رسول کے وہ جام پلاتے ہیں جنہیں پینے کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ اور اردو شعراء میں اکبر الہ آبادی کی شاعری پسند تھی۔ آپ کو مطالعہ کا جنون رہتا تھا۔ آپ سفر نامے بہت پڑھتے تھے۔ آپ نے حکیم محمد سعید اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ کے تمام سفر نامے پڑھ ڈالے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کی اولین ترجیح تھی اور تمام مسلم سپہ سالار کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور آپ کے مزار پر حاضری دینا ایک درینہ خواہش تھی اور الحمدللہ پوری ہوئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آغاز۔ آپ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمۃ اللہ نے جب گستاخ رسول سلمان تاثیر کو واضح جہنم کیا اور پھر غازی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوا اور فیض آباد میں بھرپور احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے اس تحریک کو بہت مقبولیت ملی اور 2018 میں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی 5ویں بڑی تحریک بن گئی۔ اس تحریک کا اسلام مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ رہا ہے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب آخری دم تک اسی نظام کے نفاذ کے لیے لڑتے رہے۔ ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ کہا کرتی تھی اور یہ جملہ میری روح و بدن میں بس گیا۔ علامہ اقبال بھی ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملا ہے یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمۃ اللہ کی رہائی کی تحریک چلائی ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں لکھپت جیل میں مجھے ڈال دیا تھا تو اس دوران غازی صاحب کا خط آیا تھا اور اس خط کو میں اپنی بخشش کا بہانہ سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال کے فرمان: انسان دلیر اسی وقت ہوتا ہے جب سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہی جملہ میری زندگی کی اصل ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی مدینے نہیں گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار مدینے کی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پر حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس زمانہ میں امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کے لیے بیدار کیا اور بچہ بچہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ ہمیشہ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے اور اپنی زندگی اسی مشن پہ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور جرت دی تھی کہ ملت کفر آپ کی للکار سے لڑکراتی تھی۔ ہمیشہ کفر آپ کی شخصیت سے خوفزدہ رہا۔ آپ کو ناموس رسالت پر پہرا دینے کی پاداش میں کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت عقوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ علماء کا دنیا سے جانا لوگوں کی ہلاکت کی علامت ہے۔ بالآخر امام عزیمت 19 نومبر 2020 رات 8:46 پر ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ اور ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ آج امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ اللہ کی جگہ ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد رضوی کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے۔